شہزام نے تنویر کو ولا واپس چھوڑنے کے بعد گاڑی موڑ لی اور ہل فیملی کی حویلی واپس جا رہا تھا۔ دونوں ایک ہی پہاڑی پر رہتے تھے، اس لیے صرف 6 سے 7 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ صبرین گھر پر بچوں کے ساتھ وقت گزار رہی تھی اور ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب اس نے شہزام کو واپس آتے دیکھا تو کاہلی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم صبح کے 3 بجے باہر گئے تھے، کیا کوئی حسینہ نے تمہیں بلایا تھا؟ شہزام نے کچھ نہ کہا۔ وہ بس آگے بڑھا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ پھر اس نے جھک کر اس کے سرخ ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ اوہ، امی اور ابو عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ محفین جو پاس ہی لکڑی کے بلاک سے کھیل رہی تھی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ صبرین نے شرماتے ہوئے سے پیچھے دھکیلا اور دھیمی آواز میں ڈانٹا۔ یہ سب بچوں کے سامنے مناسب نہیں۔ میں خود کو روک نہ سکا۔ شہزام نے اسے گلے لگائے رکھا اور اس کی پیشانی پر تھوڑی ٹکا دی۔ سبی، شکریہ کہ تم نے مجھے اس وقت معاف کر دیا، ورنہ میں روز بار میں جا کر نشے میں ڈوبا رہتا اور زندہ لاش بن جاتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبرین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تنویر کو کل رات ہسپتال لے جایا گیا کیونکہ اس نے اتنا شراب پی لیا کہ اس کے معدے سے خون بہنے لگا۔ شہزام نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے ماتحت نے مجھے فون کیا۔ زارون کے واقعے کے بعد اب وہ صرف مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ اگرچہ وہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، لیکن مجھے ہمیشہ دوست سمجھا ہے۔ بس کرو۔ صبرین نے اسے کاٹ دیا۔ مجھے تم دونوں کی دوستی کی کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تنویر نے اتنا زیادہ کیوں پیا؟ شہزام کی آنکھوں میں پیچیدگی جھلکی۔ ایلیزا کی وجہ سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایلیزا سے محبت کرنے لگا ہے، مگر وہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان کے درمیان جو کینہ ہے وہ ایک جان کے ضیاء سے جڑا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زندگی اور موت کس طرح بیچ میں حائل ہیں۔ سبی، کیا تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ صبرین چند لمحوں کے لیے ہکا بکا رہ گئی، پھر اسے فوراً سب سمجھ آ گیا۔ اس نے زیر لب کہا، لگتا ہے تنویر کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ کیا پتہ چل گیا؟ شہزام الجھ گیا۔ ایلیزا میری دوست ہے، یہ اس کا راز ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ صبرین نے بھویں سکیڑتے ہوئے آہ بھری۔ البتہ تنویر کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اور ایلیزا کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ان کی صورتحال ہماری طرح نہیں ہے۔ تنویر نے ایسا کیا ناقابل معافی کیا؟ شہزام نے بھویں سکیڑ لی۔ صبرین نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ ڈالے۔ شاید اس نے کچھ کام جان بوجھ کر نہ کیے ہوں، لیکن وہ ایک ایسا قاتل ہے جس نے بالواسطہ اپنے شکار کے قریبی خاندان کو نقصان پہنچایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے ہوگی؟ چاہے تم محبت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دو، تمہارا ضمیر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اب سمجھ آیا کہ تنویر کیوں کہہ رہا تھا کہ صرف مرنے پر ہی معافی پا سکتا ہے۔ شہزام بڑبڑایا۔ موت ضروری نہیں۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ بس ایک دوسرے سے دور رہیں اور ایسے برتاؤ کریں جیسے جانتے ہی نہیں۔ یہی سب سے اچھا انجام ہے۔ یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ شہزام کی پیشانی پر شکنیں آ گئیں۔ میں نے کبھی تنویر کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ وہ عام طور پر سرد اور بے رحم لگتا ہے، اس لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر وہ واقعی کس سے محبت کرنے لگے تو وہ اس سے دور رہ سکے گا، سوائے اس کے کہ ایلیزا زندگی بھر شادی نہ کرے اور نہ ہی کوئی تعلق بنائے۔ اگر تنویر نے یہ دیکھا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا اپنی شخصیت کے مطابق دبا کر خود کو ایک عفریت بنا لے گا۔ صبرین کی آنکھوں میں تشویش کی جھلک نظر آئی۔ ایلیزا ابھی اتنی جوان ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی بھر شادی نہ کرے، بچے نہ پیدا کرے؟ اگر وہ مستقبل میں شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا چاہے تو بہتر ہے اسے مشورہ دیا جائے، وہ چپکے سے کینبرا چھوڑ کر بیرون ملک چلی جائے۔ شہزام نے لمبی سانس لی۔ بس یہ خیال رکھنا کہ تنویر کو کبھی پتہ نہ چلے اور نہ وہ اسے دیکھ سکے۔ صبرین کے دل میں غصہ اور الجھن کی ملی جلی کیفیت ابھری۔ کیوں ایلیزا کو شادی کرنے یا دوستوں سے ملنے کے لیے چھپنا پڑے؟ لیکن وہ تنویر کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس جیسے شخص کو یہ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ محبت کی سب سے بڑی شکل چھوڑ دینا اور دعا دینا ہے؟ صبح 10 بجے رانیہ کو صبرین کی کال آئی۔
تم نے شیرازی کارپوریشن کی صورتحال سمجھنے میں کتنا پیش رفت کر لیا آج کل۔ میں تقریباً سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ رانیہ نے جذبات کے ساتھ کہا، شیرازی کارپوریشن کے ماضی کے اہم ملازمین سب کمپنی بدل چکے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہادری سے اپنے کاروبار میں انقلاب لانا پڑے گا۔ مجھے کھیل اور ورزش کا کوئی علم نہیں، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ نیسن کارپوریشن میں مسئلہ ہے۔ صبرین مسکرا دی اور بولی، ہر کوئی اپنے خاص شعبے میں ماہر ہوتا ہے، اس کام کو تم ہی سنبھالو۔ نہیں، تم نے بہت مدد کی ہے۔ اگر تم نہ ہوتی اور تجربہ کار مینیجر نہ لاتی جو کمپنی چلانے میں مدد کرے تو بنیادی خیالات پہلے ہی بیچ دیے جاتے۔ صبرین نے ایک لمحے کو رکا اور پھر اصلی موضوع کی طرف بڑھی۔ مجھے شہزام نے بتایا کہ تنویر نے آدھی رات تک شراب پی اور کل رات اس کے پیٹ سے خون نکلا۔ لگتا ہے وہ ان دنوں نشے میں رہ رہا ہے۔ وہ کمپنی یا ہسپتال تک بھی نہیں گیا۔ کیا اسے تمہاری شناخت کا پتہ چل گیا ہے؟ کچھ دیر سناٹے کے بعد رانیہ نے ہلکے انداز میں جواب دیا، ہاں، اسے کچھ اشاروں سے شک ہوا اور وہ جان گیا۔ میں نے تو سوچا تم نے خود ہی ظاہر کیا ہوگا۔ صبرین حیران ہوئی۔ کیا وہ خود بھی اس بات کا شک کر سکتا تھا؟ اچھا، یہ تو حیران کن ہے۔ میں اور فریا پہلے اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکی۔ تنویر واقعی سمجھدار ہے۔ رانیہ نے اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ صبرین نے افواہ بازی شروع کی۔ کیا وہ بہت حیران ہوا؟ اسے بہت پچھتاوا ہوا ہوگا، ہے نا؟ تم چاہے رانیہ ہو یا ایلیزا، اس نے تمہیں ہمیشہ کم سمجھا۔ آخر کار وہ سمجھ گیا کہ تمہیں وہ بناوٹی اور چالاک عورت سمجھنا غلط تھا۔ اب اس نے جان لیا کہ تم ایک ملکہ ہو۔ رانیہ نے ایک لمحے کے لیے غور کیا اور کہا، اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واہ! صبرین بہت مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسے حرامیوں کو محبت میں گرفتار ہوتے دیکھنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میرے اندر اور کوئی جذبات نہیں، بس مجھے ملال محسوس ہوتا ہے، رانیہ نے سرد منہ سے کہا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، مگر معافی کا کیا فائدہ؟ یہ حقیقت ہے کہ میں جیل گئی تھی اور میرے والدین فوت ہو چکے۔ شاید خدا نے مجھ پر رحم کیا کہ میں اس طرح زندہ بچ گئی۔ میں یہ انتخاب کر سکتی ہوں کہ میں اس کا بدلہ نہ لوں، کیونکہ میری بنیادی عقل ابھی بھی موجود ہے، مگر میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ صبرین رانیہ کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اگر وہ خود ہوتی تو وہ بھی ایسا نہ کرتی۔ اگرچہ میرا ظالم تھی، مگر کس نے تنویر سے کہا کہ وہ میرا پر یقین کرے؟ شہزام کے معاملے میں یہ قابل فہم تھا کیونکہ اس کی یادداشت بدل دی گئی، مگر تنویر کا دماغ تو بالکل ٹھیک تھا۔ وہ زارون سے بھی کہیں زیادہ ہوشیار تھا۔ لیکن کیا تنویر جیسا آدمی صرف جرم کے احساس کی وجہ سے پیچھے ہٹ کر تمہاری خوشی چاہے گا جب اس نے جان لیا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ صبرین نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جذبات کی دنیا کی سب سے بے قابو چیزیں ہیں۔ جب کوئی کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے تو عملی طور پر وہ اس شخص کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر تنویر جیسے لوگ جو کم عمر سے ہی جو چاہے لیتے آئے ہیں۔ وہ خاموشی سے تمہیں یہ دیکھتے رہنے والا نہیں ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ شادی کرو اور بچے پیدا کرو۔ میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں شادی کروں یا بچے پالوں، رانیہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ صبرین حیران رہ گئی۔ رانیہ، تم ابھی بھی جوان ہو اور یہ جسم ہم میں سے کسی سے بھی چھوٹا ہے۔ ایک پوری زندگی بہت لمبا وقت ہے۔ تمہارے والدین جلدی فوت ہوئے اور تم اب اکیلی ہو۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ تم ایک ہم آہنگ خاندان بنا سکو، ایک بچہ ہو اور دوبارہ شروع کرو۔ سچ کہوں تو اس نے محسوس کیا کہ رانیہ کے اندر اب کسی چیز کی خواہش باقی ہی نہیں رہی۔ زندہ انسانوں کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کی پرواہ وہ کرتے ہیں، اگر نہیں تو جینا بے معنی ہو جائے گا۔ رانیہ دنگ رہ گئی۔ کچھ دیر بعد رانیہ نے پھر بات کی، بچے کا ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں تمہیں تب سے بتاتی ہوں جب میری شہزام سے طلاق ہوئی۔ اس وقت جن والدین نے مجھے پالا تھا وہ میرے سگے والدین نہیں تھے، میری ماں تھی ہی نہیں، اور جب میں نے اپنے سگے والد کو ڈھونڈا تو اس وقت ان کا نیا خاندان اور اپنی اولاد تھی۔ میں خود کو ہمیشہ ایک فالتو چیز سمجھتی تھی، صبرین نے جذباتی انداز میں کہا۔ جب شہزام نے مجھے آدھا مار ڈالا اور میں بیرون ملک بھاگ گئی تو واقعی محسوس ہوا کہ جینا بے معنی ہے۔
تہواروں اور خوشی کے موقعوں پر میرے پاس کوئی نہیں تھا جو مجھے مبارکباد دے، بس فریہ تھی، جب تک کہ محفین اور محرام نہیں پیدا ہوئے۔ پہلے مجھے بچوں سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، مگر چاہے حالات کتنے ہی مشکل اور تھکا دینے والے ہوں، جب میں گھر واپس آتی اور میرے بچے مجھے لاڈ کرنے کو کہتے تو میرا دل پگھل جاتا۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر کار دنیا میں کوئی ہے جو تم سے جڑا ہے، اور اس حقیقت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ تمہیں اپنی پوری دنیا سمجھتے ہیں، پھر تمہیں لگنے لگتا ہے کہ تمہاری دنیا رنگوں سے بھرنے لگی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد رانیہ نے کہا، کیا یہ واقعی اتنا جادوئی ہے؟ ہمیں زندہ رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے جس کی پرواہ ہو، ہے نا؟ صبرین نے دل سے کہا۔ یہ خوشی کی بات تھی کہ رانیہ زندہ تھی، لیکن صبرین اس کی غیر معمولی کیفیت محسوس کر سکتی تھی۔ اگر میرا کی موت سے پہلے رانیہ ایک کانٹے دار خارپشت تھی تو اب وہ ایک روبوٹ لگتی تھی۔ تمہاری بات سن کر شاید میں مصنوعی طور پر حاملہ ہونے پر غور کروں گی۔ کچھ دیر بعد رانیہ نے کہا، میں سپرم بینک جا کر صحیح امیدوار چن لوں گی۔ صبرین فوراً چونک گئی۔ اتنی باتوں کے بعد کیا رانیہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ مصنوعی حمل کروائے گی؟ کمال ہے۔ رانیہ جلد بازی نہ کرو، تم ابھی بھی جوان ہو، صبرین نے نرم لہجے میں تسلی دی۔ میں جلدی میں نہیں ہوں، کمپنی میں ابھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ دوسری طرف تنویر کمزور سا جسم گھسیٹتے ہوئے دفتر آیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی کرسی پر غصے میں بیٹھا ہوا ازمیر تھا۔ لگتا ہے تمہیں ابھی یاد آیا ہے کہ تمہیں واپس آنا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ تمہارا فون بند تھا، نہ کمپنی آئے نہ ہسپتال۔ چیف جیفرسن کے والد کی سرجری کتنی اہم تھی، انہوں نے ذاتی طور پر تمہیں کہا۔ دیکھو تم نے کیا کیا، صاف وعدہ کر کے آخر میں انکار کر دیا۔ خوش قسمتی سے ڈائریکٹر نے سرجری میں بڑی مشکل سے مسئلہ سنبھال لیا۔ اگر چیف جیفرسن کی والد کی جان چلی جاتی تو وہ تمہارے دشمن ہو جاتے۔ تنویر نے ازمیر کی ڈانٹ کو نظر انداز کر دیا۔ وہ سیدھا صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹیک لگا لی۔ اگرچہ اسے جپ لگ چکی تھی، پھر بھی اس کا جسم تکلیف میں تھا۔ لیکن اس کے والد کو تو بس ڈانٹنا ہی آتا تھا، کبھی فکر نہیں کرتے تھے۔ ہاں تنویر، کچھ تو بولو۔ ازمیر نے میز پر ہاتھ مارا۔ کیا تمہیں ابھی بھی یہ کرسی چاہیے؟ ڈائریکٹر کالسن اور ڈائریکٹر سٹن نے فون کر کے پوچھا کہ تم کب لغاری کارپوریشن کو سنبھالو گے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے مختلف اسپتالوں کے آدھے بزنس ڈیل نئے ابھرتے اسپتالوں نے چھین لیے ہیں۔ کچھ ڈاکٹر بھی اسپتال چھوڑنے کی تیاری میں ہیں۔ تم صحیح وقت پر آئے ہو۔ تنویر نے سرد لہجے میں نظریں اٹھائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلائی جائے تاکہ ایلیزا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شمولیت کی منظوری دی جائے۔ کیا؟ ازمیر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس عورت نے پہلے لغاری کارپوریشن کے سٹاکس شارٹ سیل کیے تھے۔ اس کے ارادے بالکل صاف ہیں، اور اب تمہیں اس پر شک کرنے کی بجائے اسے بورڈ میں شامل کرنے کی فکر ہے۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس معاملے پر فیصلہ کر لیا ہے، میں بس تمہیں اطلاع دے رہا ہوں۔ تنویر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا، کمپنی کے فیصلے کرنے والا میں ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، بس میری ماں کو سنبھالنا۔ تم ویسے بھی اگر تمہیں ان معاملات میں ٹانگ اڑانی ہے تو تمہارے پاس اس کی صلاحیت ہی نہیں۔ تنویر نے بے نیازی سے ازمیر پر ترچھی نظر ڈالی۔ ازمیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ چاہے میں کتنا ہی نااہل کیوں نہ ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو تم اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ لغاری کارپوریشن کب کی دیوالیہ ہو چکی ہوتی۔ تنویر نے پھر یاد دلایا۔ ازمیر بھڑک اٹھا۔ نافرمان بیٹا، دوسروں کے بیٹے اپنے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور تمہیں دیکھو، بس یہ باقی رہ گیا ہے کہ تم مجھ سے اپنا باپ ماننا ہی چھوڑ دو۔ یہ تمہارا پہلا دن نہیں ہے جب تمہیں یاد آیا ہو کہ میں ایک گھٹیا آدمی ہوں۔ تنویر نے سستی کے انداز میں کہا اور بالکل لاپرواہ دکھائی دیا۔ ازمیر چپ ہو گیا۔ تنویر تو خود پر بھی بے شرمی سے گھٹیا ہونے کا الزام لگا رہا تھا، اب وہ اور کیا کہتا۔ تنویر، مجھے واقعی سمجھ نہیں آتا تم ایسے کیوں ہو گئے ہو، ازمیر نے مایوسی سے کہا۔ کم از کم تم ایک ایسے گھرانے میں پلے بڑھے جس کا مالی پس منظر مضبوط تھا۔ تمہیں نہ کپڑوں کی کمی تھی نہ کھانے کی۔ تم وہ برانڈڈ چیزیں پہنتے تھے جن پر لوگ رشک کرتے تھے۔ باہر جا کر تمہیں سب لوگ
لاغاری خاندان کا شہزادہ کہتے تھے۔ تنویر نے طنزیہ ہنسی نکالی۔ بچپن میں اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا ضرور تھا، مگر آخر کار تم اور ماں مجھے مارتے پیٹتے ہی رہے۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ سب بھول گئے۔ جب کمپنی کے معاملات میں تم سے کچھ غلط ہوتا تھا تو تم واپس آ کر ذرا سی بات پر مجھے پیٹنا شروع کر دیتے۔ ازمیر ساکت رہ گیا، پھر چھینکتے ہوئے بولا، اس وقت میں کام کی وجہ سے بہت تھکا ہوا ہوتا تھا، اور جب میں گھر آتا تھا تم روتے رہتے تھے، میں چڑ جاتا تھا۔ ہاں، میں حادثاتی طور پر گر جاتا اور درد سے روتا تو تمہیں برا لگتا۔ میں ورزش کے بعد بھوکا اور تھکا ہوا ہوتا اور کچھ کھانے کو مانگتا تاکہ پیٹ بھر سکے۔ تم نے مجھے اس کی بھی اجازت نہ دی، مجھے برداشت کرنا پڑتا اور بھوک کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی، تب بھی تم نے مجھے پیٹا۔ تنویر نے طنزیہ انداز میں کہا، تو کیا میں بھی اس دن کا انتظار کروں جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، گرو گے یا بھوکے ہوگے، اور میں تمہیں پیٹوں گا صرف اس لیے کہ تمہارے رونے سے مجھے چڑ ہوئی؟ بیٹا باپ کو کیسے مار سکتا ہے، نافرمان اولاد، خیال رکھو کہیں بجلی نہ گرا دینا تم پر۔ ازمیر ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ کر تنویر کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی کترایا اور غصے سے پلٹ گیا۔ تنویر نے سگریٹ سلگایا اور منہ میں دبا لیا۔ اچانک سب کچھ اسے بیکار سا لگا۔ سگریٹ کا ختم کرنے کے بعد اس نے کین کو وکیل لارسن کو بلانے کو کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وکیل لارسن دفتر میں آیا۔ پریزیڈنٹ لاغاری، آپ نے مجھے بلایا؟ میرے پاس 20% حصص ہیں، میں ان میں سے 10% ایلیزا کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ تنویر نے شیئر سرٹیفکیٹ اس کے سامنے پھینک دیا۔ لارسن کے منہ سے آواز نہ نکلی، اسے لگا جیسے وہ وہم دیکھ رہا ہے۔ تو تحفہ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، تنویر نے دھواں چھوڑا اور سست انداز میں جواب دیا۔ لارسن نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا واقعی پریزیڈنٹ لاغاری ہیں؟ کیا مطلب؟ تنویر نے راگ چھاڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ لاغاری کارپوریشن کے حصص ہیں، 10% کی قیمت درجنوں ارب ڈالر بنتی ہے۔ لارسن نے ہونٹ تر کیے اور کہا، آپ یہ سب کچھ بطور تحفہ دے رہے ہیں؟ کیا ایلیزا نے آپ پر جادو کر دیا ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا تو مان بھی لیتا، مگر آپ تو ہمیشہ سے خود غرض اور انا پرست رہے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ تنویر نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ جیسے کہا ہے ویسے کرو۔ میں ایلیزا کا مقروض ہوں۔ یہ معاملہ میرے اور اس کے درمیان ہے، تمہیں زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ لارسن نے دبے دبے لفظوں میں کہا، چاہے آپ نے اس کے والدین کو مارا بھی ہو تب بھی اتنی بڑی قیمت چکانے کی ضرورت نہیں۔ بام! تنویر نے میز پر ہاتھ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دشمنی ابھر آئی۔ جیسا کہا ہے ویسا کرو، بکواس کیوں کر رہے ہو؟ اٹارنی لارسن خوف کی وجہ سے خاموش رہا، مگر کچھ باتیں کہنا اس کے لیے ضروری تھی۔ پریزیڈنٹ تنویر، جب 10% حصص ایلیزا کو دے دیے جائیں گے تو اس کے حصص آپ کے والد کے تقریباً برابر ہو جائیں گے۔ آپ کے والد کی صلاحیتوں کے باوجود وہ ایلیزا کے مقابلے کے اہل نہیں۔ اس وقت آتے ہی شاید وہ چیئرمین کی کرسی پر بھی برقرار نہ رہ سکیں، اور اگر ایلیزا چیئرومن بن گئی تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ایلیزا کارلسن خاندان کی بے وقوف اولاد کی طرح نہیں تھی۔ اس کے پاس وسیع تعلقات بھی تھے اور شاندار صلاحیتیں بھی۔ ایک بار اگر وہ چیئرومن بن گئی تو غالب امکان تھا کہ وہ تنویر کو بھی اس کی پوزیشن سے ہٹا دے۔ اٹارنی لارسن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تنویر آخر کیوں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ یہ فائدہ ایلیزا کے حوالے کر رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ تنویر نے آنکھیں آدھی موندتے ہوئے کہا، اگر کبھی ایسا دن آ بھی گیا کہ وہ لاغاری کارپوریشن چاہے تو میں یہ اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تنویر پاگل ہو چکا تھا، وہ واقعی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن تمام تر قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اٹارنی لارسن شیرازی کارپوریشن پہنچا۔ مس واسطی، یہ لاغاری کارپوریشن کے 10% حصص ہیں جو پریزیڈنٹ تنویر نے آپ کو تحفے میں دے دیے۔ اگر آپ دستخط کر دیں تو آپ اور ازمیر لاغاری کارپوریشن کے بڑے شیئر ہولڈر بن جائیں گے۔ رانیہ کے حسین چہرے پر حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھوں میں جو قدرتی دلکشی جھلکی
اس نے اٹارنی لارسن کو دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک حسین عورت واقعی مصیبت لے کر آتی ہے۔ حیرت نہیں کہ تنویر جیسا شخص بھی اس کے جادو کا شکار ہوا۔ میں انکار کرتی ہوں، مجھے حصص نہیں چاہیے۔ 10 سیکنڈ بعد رانیہ نے کاغذات ایک طرف دھکیل دیے۔ اٹارنی لارسن سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، آخر کوئی عورت اتنی پرکشش پیشکش کو کیسے ٹھکرا سکتی ہے۔ مس واستی، شاید میں نے بات واضح نہیں کی۔ ان 10% حصص کے ساتھ آپ کے پاس کل 20% حصص ہوں گے۔ صرف منافع سے ہی آپ کو ہر سال کئی ارب ڈالر مل سکتے ہیں۔ میں دستخط نہیں کروں گی، رانیہ نے ضد کے ساتھ کہا۔ اٹارنی لارسن کو اپنی زندگی ہی مشکوک لگنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا اب لغاری کارپوریشن کے حصص میں کشش باقی نہیں رہی؟ ایک شخص تھا جو بے تابی سے حصص دینا چاہتا تھا اور دوسرا جو ہر قیمت پر لینے سے انکار کر رہا تھا۔ خیر، میں پریزیڈنٹ تنویر کو فون کرتا ہوں، اٹارنی لارسن نے کہا۔ رانیہ نے نگاہ اوپر اٹھائی اور بولی، براہ کرم اسے بتا دیجیے کہ مجھے تنگ نہ کرنا ہی اس کے لیے اصل تلافی ہے۔ چاہے وہ مجھے کھربوں ڈالر ہی کیوں نہ دے دے، وہ میرے لیے برابر ہے۔ اٹارنی لارسن کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے باہر جا کر تنویر کو یہ پیغام پہنچایا۔ لارسن کے الفاظ سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ینگ ماسٹر لغاری اب کیا سوچتے ہیں؟ پوری 1 منٹ کی خاموشی کے بعد تنویر نے پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جیسا وہ چاہتی ہے، میں اب اسے تنگ یا پریشان نہیں کروں گا۔ کسی وجہ سے اٹارنی لارسن کو یوں محسوس ہوا جیسے تنویر یہ الفاظ کہتے ہوئے اندر ہی اندر کسی چیر دینے والے درد سے گزر رہا ہو۔ بظاہر وہ پرسکون لگ رہا تھا، مگر یہ فیصلہ اس کی شخصیت کے بالکل خلاف تھا۔ جب اٹارنی لارسن واپس دفتر آیا تو اس نے رانیہ کو تنویر کا پیغام دیا۔ ینگ ماسٹر لغانی نے کہا ہے کہ وہ آئندہ آپ کو نہیں تنگ کریں گے اور نہ ہی پریشان۔ امید ہے وہ اپنے الفاظ پر قائم رہے گا، رانیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اٹارنی لارسن پہلے تو اسے قائل کرنا چاہتا تھا، مگر رانیہ کے تاثرات دیکھ کر اچانک اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہ رہا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ آخر کیوں تنویر یکا یک بدلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کیا ایک ایسی عورت جو کھربوں ڈالر ٹھکرا دے عام عورت ہو سکتی ہے؟ لارسن کے جانے کے بعد رانیہ کی بھویں ذرا ڈھیلی ہوئی۔ اس نے اپنی پیشانی کو دبایا۔ وہ تنویر کے ارادے کو سمجھ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ حصص اسے مل جائیں تاکہ وہ لغاری کارپوریشن واپس جا سکے اور اس سے بدلہ لے سکے، یا پھر وہ اپنی ندامت کے سبب یہ سب اسے دینا چاہتا تھا۔ رانیہ اب بھی تنویر سے نفرت کرتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ چاہے وہ نفرت ہو یا کوئی اور جذبہ، اگر وہ دونوں بار بار ایک دوسرے کے معاملے میں پڑتے رہے تو ان کا تعلق اور بھی گہرا ہوتا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب وہ اس کی اصل پہچان جان چکا تھا۔ تنویر آخر چاہتا کیا تھا؟ رانیہ کو اندازہ ہو گیا۔ شاید تنویر چاہتا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے اور پھر اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لے، مگر رانیہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ چھوڑیں کہ دونوں کے درمیان کتنا بڑا حساب باقی تھا، اسے صفائی کا جنون بھی تھا۔ تنویر کے ساتھ پہلے بے شمار عورتیں رہ چکی تھیں، رانیہ کے نزدیک وہ گندا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ دوسری طرف میکس کی خوشگوار آواز آئی، میں واپس آسٹریلیا آ گیا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلو گی، اب وہ وعدہ کب پورا کرو گی؟ رانیہ نے وقت پر نظر ڈالی، چند سیکنڈ خاموش سوچنے کے بعد بولی، چلو آج رات چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آفس سے اٹھا لوں گا۔ ضرورت نہیں، میں خود آ جاؤں گی۔ میں ہی آؤں گا۔ اسٹیون اور باقی سب کو آج جلدی چھٹی دے دو، کبھی کبھار انہیں بھی آرام کا دن ملنا چاہیے۔ میکس نے بات کاٹ۔ ٹھیک ہے۔ رانیہ نے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ کال ختم ہوئی تو اس کی سیکریٹری لیلا نارتھ اندر آئی۔ پریزیڈنٹ شیرازی، جوش ٹرنر نے ہمارا پروپوزل مسترد کر دیا ہے۔ ان کے مینیجر نے کہا ہے کہ شیرازی کارپوریشن کی ساکھ پہلی جیسی نہیں رہی اور دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ بہتر برانڈز ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ رانیہ نے بھویں چڑھاتے ہوئے قلم گھمایا۔ فگر اسکیٹنگ چیمپئن کلارا ہربرٹ کا کیا ہوا؟ اس کی فیس $2 ملین بڑھا دو۔
کلارا کی ٹیم نے بھی انکار کر دیا، لیلا نے افسوس سے کہا۔ ان کے مینیجرز نے کہا کہ کلارا تو ایک برانڈ نے اس وقت سے اسپانسر کیا ہے جب وہ اولمپکس میں بھی نہیں جیتی، اب وہ ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ رانیہ نے پیشانی دبائی۔ اگر شیرازی کارپوریشن کو دوبارہ کھڑا ہونا تھا تو اسے فوراً کسی گولڈ میڈلسٹ کو برانڈ ایمبیسڈر بنانا تھا تاکہ سرمائی اولمپکس کے بعد شہرت تیزی سے پھیل سکے۔ لیلا بولی، اصل میں زیادہ تر گولڈ میڈلسٹ کو مشہور ہونے سے پہلے ہی کمپنیوں نے اسپانسر کر رکھا تھا۔ میں نے ریکارڈز دیکھے ہیں کہ شیرازی کارپوریشن ہر سال کھلاڑیوں کو $5 ملین نہیں دیتا اسپانسرشپ کے لیے۔ لیلا جھجکی۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے سروس نے جن ایتھلیٹس کو چنا گیا وہ کبھی گولڈ میڈل نہیں جیت سکے۔ رانیہ نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ اگر یہ 1 یا 2 بار ہوتا تو اتفاق سمجھا جا سکتا تھا، لیکن ہر بار ہوا ہے۔ تو مسئلہ ہے، پتہ لگاؤ کہ کن کن ایتھلیٹس کو اسپانسر کیا گیا اور آج وہ کہاں ہیں۔ لیلا فوراً چلی گئی۔ شام کو ایک موٹی فائل رانیہ کے میز پر رکھی۔ رانیہ نے نظر ڈالی تو ہنس دی۔ وہی تھا جو اس نے سوچا۔ رانیہ نے ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کو فون کیا۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے مینیجر گرین کو استعفیٰ دینے کو کہو۔ اگر اس نے استعفیٰ نہ دیا تو میں اس کے کھلاڑیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ثبوت وکیلوں کو دے دوں گی، پھر وہ عدالت میں جواب دے۔ HR مینیجر گھبرا گیا۔ پریزیڈنٹ مینیجر گرین آسان آدمی نہیں ہے۔ رانیہ کا لہجہ سرد تھا۔ کتنا ہی بڑا دھونس کیوں نہ ہو، یہ میری کمپنی ہے، اس کی نہیں۔ اگر تمہیں ہمت نہیں ہے تو خود استعفیٰ دے دو۔ فون کٹ گیا۔ شام 6:30 بجے رانیہ بیگ لے کر لفٹ سے باہر نکلی۔ ایک موٹا تگڑا آدمی اندھیرے کونے سے نکلا اور زور سے اسے دھکا دیا۔ رانیہ ہائی ہیل پہنے تھی۔ اچانک حملے میں وہ پیچھے لڑکھڑا آ گئی۔ حرام زادی! مینیجر گرین جھپٹا اور اس کے بال نوچ لیے۔ وہ غصے سے گالی بکتا رہا۔ تم جیسی عورت جو مردوں کے ساتھ سو چکی ہے ہماری کمپنی میں آ کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھتی ہے، ہاں؟ ابھی چند دن ہوئے ہیں تمہیں یہ کرسی سنبھالے اور اب تم مجھے نکالنے چلی ہو۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ رانی نے اپنا لیدر بیگ اٹھایا اور زور سے مینیجر گرین کے منہ پہ دے مارا۔ اس کے موٹے چہرے کا گوشت غصے سے کام کیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر رانیہ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اچانک پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ آیا اور اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ لگتا ہے تجھے مرنے کا شوق ہے۔ مینیجر گرین نے مڑ کر پیچھے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس شخص نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر مار دیا۔ مینیجر گرین کی جسامت مضبوط تھی، 6 فٹ قد کے قریب اور وزن تقریباً 80 کلو کے آس پاس۔ پھر بھی وہ ایک ہی مکے سے 3 فٹ دور جا گرا۔ حرام زادہ! مینیجر گرین نے گالی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے شخص کی طرف دیکھا جس نے اسے مارا تھا۔ یہ کون بدبخت تھا جس نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ اسے دیکھ لے گا۔ لیکن جیسے اس نے سامنے کھڑے جوان کو صاف دیکھا، اس کے دل میں خوف اتر آیا۔ سامنے کھڑا شخص میکس تھا۔ طاقتور، چوڑے کندھوں والا، آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں، پٹھے تن گئے تھے اور آنکھوں میں بجلی سی چمک رہی تھی۔ حرامزادہ! کس کو گالی دے رہا ہے؟ میکس نے اس کی کالر پکڑ کر سختی سے جھٹکا اور گھٹنے سے اس کے پیٹ میں زوردار ضرب لگائی۔ مینیجر گرین درد سے چیخ اٹھا۔ ابھی تم اس کا چہرہ مارنے والے تھے نا؟ میکس نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور دونوں طرف 2 زوردار تھپڑ ریسیو کیے۔ حرامزادہ! یہ میری زندگی کا پہلا تھپڑ ہے، لگتا ہے معیار پر پورا نہیں اترا، سوری۔ مینیجر گرین نے جیسے ہی منہ کھولا اس کے 2 دانت گر گئے۔ بس اب رک جاؤ، رانیہ نے نرم لہجے میں کہا۔ میکس فوراً رکا۔ اس نے مینیجر گرین کو چھوڑا اور سخت نگاہوں سے گھورا۔ قسمت اچھی ہے تیری۔ مینیجر گرین کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ قسمت اچھی ہونا تھا، یہ تو بدقسمتی کی انتہا تھی۔ اس نے تو صرف اس وقت وار کرنے کی ہمت کی تھی جب اس نے دیکھا کہ رانیہ کے 2 باڈی گارڈ جا چکے ہیں، مگر اچانک ایک اور زیادہ طاقتور شخص سامنے آ گیا جس کے مکے ہتھوڑے کی طرح تھے۔ رانیہ آگے بڑھی اور مینیجر گرین پر اوپر سے نیچے تک حقارت بھری نگاہ ڈالی۔ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھو، کمپنی نے ہر سال 4-5 کھلاڑیوں کو اسپانسر کرنے کے لیے فنڈز دیے۔ ان کھلاڑیوں کا انتخاب تم کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ محنتی اور باصلاحیت ہیں۔ نتیجہ؟ نہ کوئی اولمپک گولڈ میڈل آیا، نہ ہی اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر پائے۔ دوسرے کو بے وقوف مت سمجھو۔ تم… مینیجر گرین نے گالی دینے کے لیے منہ کھولا، مگر میکس کو دیکھ کر رک گیا۔
صدر شیرازی، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ سب ایک جوا ہے۔ سبھی لوگ مقبول کھلاڑیوں کو اسپانسر کرتے ہیں، میں نے کم مشہور مگر ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں پر داؤ کھیلا۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ سب ناکام ہو جائیں گے؟ میں نے سب کمپنی کی بھلائی کے لیے کیا۔ ہاں، کمپنی کی بھلائی کے لیے، رانیا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جو کھلاڑی تم نے منتخب کیے وہ سب اب پورش گاڑیاں چلا رہے ہیں، شاہانہ کھانے کھا رہے ہیں، اور تم نے بھی کئی ملین کی گاڑی بدل لی ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ کھلاڑی پہلے سے ہی امیر تھے، مگر ریکارڈ بتاتے ہیں کہ وہ سب عام گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، کچھ تو دیہات کے رہنے والے تھے۔ کیا آسٹریلین سپورٹس کمیشن اتنے اچھے فائدے دے رہا ہے؟ رانیا نے سرد لہجے میں کہا۔ پہلے تو میں نے صرف تمہیں نکالنے کا سوچا، مگر چونکہ تم میری نیت نہیں سمجھ سکے، اب پولیس بلانے کا قصور بھی مجھ پر مت ڈالنا۔ پولیس؟ مینیجر گرین کا رنگ فک ہو گیا۔ تم پولیس کیوں بلا رہی ہو؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ابھی تو مجھے مارنے والے تھے، کیا وہ جرم نہیں تھا؟ رانیا نے بھویں اٹھا کر کہا، رہا میرا دوست تو وہ صرف سیلف ڈیفینس کر رہا تھا۔ اور سن لو، مجھے نہیں معلوم تمہارا ان کھلاڑیوں کے ساتھ کیا معاہدہ ہے۔ اگر تمہارا رویہ فنڈز ہڑپ کرنے کے زمرے میں آتا ہے، تم نے جان بوجھ کر قانون توڑا، اب الزام مجھ پر نہ لگاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون نکالا اور پولیس کو کال ملائی۔ مینیجر گرین کی آنکھوں میں نفرت تھی، وہ رانیا پر لپکنا چاہتا تھا، مگر میکس کی خونخوار نگاہیں اس نے دیکھ کر اس نے دانت پیس لیے اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ کچھ دیر بعد میکس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ جیسے ہی رانیا نے کال ختم کی، اس نے پوچھا، کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ میں